بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 اگست بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے دو اہم کیسز پر سماعت کی ہے۔ ایک تو لیگی وزیر کی درخواست تھی، اس کے اوپر سماعت کی ہے، جبکہ دوسری جانب جو پنجاب حکومت کے افسران ہیں ان کے خلاف آج عدالت شدید برہم بھی ہوئی ہے اور عدالت کی جانب سے فیصلہ دیا گیا، جبکہ سیکرٹری خوراک اور جو کین کمشنر ہیں پنجاب کے ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ عالیہ حمزہ کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی مدت سے متعلق۔ آج وزیر قانون نے گفتگو کی ہے اور وزیر قانون کی جانب سے دو چیزیں، عمران خان کی ملٹری کسٹڈی اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ فیض حمید کا کیس کہاں چلے گا، یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے، تاہم ضرورت پڑی تو عمران خان کا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جوائنٹ سیشن میں کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، نیا ترمیمی بل نہیں لایا جا سکتا، حکومت کسی سرپرائز قانون سازی کا ارادہ نہیں رکھتی، کسی رکن کے نجی بل کا حکومت سے تعلق نہیں ہوتا، حکومتی ارکان کے سینکڑوں بل پہلے سے موجود ہیں۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ قاضی فیاض عیسیٰ کی توسیع کے حوالے سے اس وقت کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، چیف جسٹس کی توسیع ہوگی یا نہیں اس کا فیصلہ مجھے نہیں کرنا۔ سابق ڈی جی ISI فیض حمید کے کورٹ مارشل یا سول عدالت میں کیس چلنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ میرا دائرہ اختیار نہیں ہے، تاہم ضرورت پڑی تو عمران خان کا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی اور پنجاب حکومت اس معاملے کو دیکھے گی، یہ کہا گیا ہے۔ اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے، انہوں نے کہا جی جوائنٹ سیشن میں آئینی ترمیم کا بل نہیں لایا جا سکتا اور آئینی ترمیم کا بل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی آئینی ترمیم کا بل فی الحال نہیں لایا جا رہا، کوئی سرپرائز قانون سازی بھی نہیں ہوگی، اور ڈیفینیٹلی چونکہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے نہیں ہیں اور اب جس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، جس طریقے سے دوبارہ گنتی کے معاملات سامنے آ رہے ہیں اور بہت سارے، تو ٹائم لگے گا۔ ریویو ایکٹ ہے، اس میں کوئی ترمیم ہو، ججز کی تعداد میں اضافہ ہو، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اور یہ چیزیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ وہ حکومت کو بھی سمجھ آ چکا ہے کہ یہ معاملات اتنے آسانی سے حل ہونے والے نہیں ہیں اور الٹیمیٹ کو بڑے لیول پر سٹیپ لینا پڑے گا اور بڑا رسک لینا پڑے گا آئینی ترمیم کے لیے اور ان تمام معاملات کے لیے جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، عوام کا مینڈیٹ جن لوگوں کے پاس نہ ہو۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ کی سائبر دہشت گردی کے مقدمے میں 10 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے عالیہ حمزہ پر درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سماعت کی۔ PTI رہنما اپنے سسر جمیل ملک اور وکیل اشتیاق خان کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں۔ وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ عالیہ حمزہ کے خلاف FIA میں سائبر دہشت گردی الزامات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ عالیہ حمزہ نے اس مقدمہ میں عبوری ضمانت حاصل کی ہے، جس پر وکیل عالیہ حمزہ نے کہا کہ سائبر کرائم مقدمہ کی بابت ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ بعد ازاں عدالت نے عالیہ حمزہ کی سائبر دہشت گردی کے مقدمہ میں 10 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے تحقیقاتی اداروں کو مزید کارروائی کے لیے قانونی دائرہ کار میں رہنے کا بھی حکم دی۔ بعد ازاں عدالت نے عالیہ حمزہ کی سائبر دہشت گردی کے مقدمہ میں 10 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے تحقیقاتی اداروں کو مزید کارروائی کے لیے قانونی دائرہ کار میں رہنے کا بھی حکم دے دیا۔ عالیہ حمزہ کے شوہر کی جانب سے دائر درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ اہلیہ پر پنجاب میں درج مقدمات کی تفصیلات فراہم نہیں کی جا رہی، عدالت عالیہ حمزہ پر درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے۔ یہ عدالت سے استدعا کی گئی تھی۔ عدالت نے 10 روزہ حفاظتی ضمانت بھی منظور کر لی ہے اور ساتھ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو آئین اور قانون کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے آپ ان کی تفتیش کریں، آپ ان کی تحقیقات کریں، مزید جو ان کے خلاف مقدمات ہیں اس کی تفصیلات بھی عدالت نے طلب کر لی ہیں۔ اب یہ حفاظتی ضمانت ہے، حفاظتی ضمانت کے بعد وہ پیش ہوں گے اور پھر آگے چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ دوسری طرف آج اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور وہ لاہور ہائی کورٹ میں منشیات کے ایک ملزمان کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں منشیات کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ DIG انویسٹیگیشن ذیشان اصغر پیش، عدالت میں تسلی بخش جواب نہ دے سکے، عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے ملزم محمد اشفاق کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ DIG انویسٹیگیشن ذیشان اصغر سمیت دیگر افسران ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل مائدہ صوبیہ کے ہمراہ پیش ہوئے۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے
خاتون لا افسر مائدہ صوبیہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آج کی رپورٹ گزشتہ روز کی رپورٹ سے مختلف ہے۔ کیا آپ کا ہر عدالت کے لیے علیحدہ پیروی افسر ہے؟ لا افسر آپ ڈی آئی جی سے پوچھ کر بتائیں۔ خاتون ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ہر عدالت کے لیے علیحدہ پیروی افسر ہے۔ چیف جسٹس نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر عدالت کے لیے علیحدہ پیروی افسر ہے، تو آپ کو کیسز کی تفصیلات کے بارے میں اور کیا چاہیے؟ آپ عدالتوں پر الزام دیتے ہیں کہ نوٹس جاری ہوتا ہے، آپ کو کیس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ڈی آئی جی ذیشان اصغر نے کہا کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹرائل کورٹس کے بارے میں کچھ مشکلات ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ جس کیس میں کسی افسر کو بلوا لیں اس میں کچھ ہو جاتا ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ ماتحت عدالتوں میں انسان بیٹھے ہیں، مشینیں نہیں ہیں، پروسیس کے لیے کچھ وقت تو لگتا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اس کیس میں کتنے گواہ ہیں، کتنوں کے بیانات ہو چکے ہیں؟ درخواست گزار وکیل نے جواب دیا کہ ابھی کسی گواہ کا بیان قلم بند نہیں ہوا۔ عدالت نے پولیس سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ بیسیکلی جو تفتیش سے متعلق مقدمات ہیں ان کو چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ دیکھ رہی ہیں۔ عالیہ نیلم صاحبہ کا یہ ماننا ہے کہ جو پولیس کے بہاف پر جتنا ڈیلے ہوتا ہے اور جس طریقے سے پولیس مقدمات میں ڈیلے کرتی ہے، لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، نیچے جو عدلیہ ہے، ماتحت عدلیہ، ان کے لیے پریشانیاں ہیں، ان کے لیے پرابلمز آتی ہیں، ان ساری چیزوں کو حل کرنے کے لیے وہ اس طرح کے مقدمات، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب بھر میں درج مقدمات کی تفصیلات، کتنے مقدمات درج ہیں، کتنے پینڈنگ ہیں، کتنوں میں چلان جمع ہوا، کتنوں میں چلان جمع نہیں ہوا، یہ تمام تفصیلات پوچھی تھیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے، اور اب ان کی جانب سے جو یہ تفصیل ہے وہ آ گئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات آگے کس طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی وہ ایف آئی اے کے خلاف درخواست تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو خاتون رہنما ہیں اور سیکرٹری وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی عظمیٰ بخاری، ان کی درخواست پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے عظمیٰ بخاری فیک ویڈیو کیس میں ایف آئی اے کا مبہم جواب مسترد کر دیا۔ عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے کارکردگی نہ دکھانے پر اظہار برہمی کیا اور ایف آئی اے کے مبہم جواب کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے عدالت میں رپورٹ پیش کی گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ایف آئی اے چاہے تو یہ کیس آدھے گھنٹے میں حل ہو سکتا ہے۔ ایف آئی اے جان بوجھ کر معاملات لٹکا دیتا ہے تاکہ مدعی خود ہی کیس واپس لے لے۔ مدعی کو ایف آئی اے والے اپنے دفاتر میں بٹھائے رکھتے ہیں جو انہیں ہراساں کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ مذاق نہیں ہے۔ عدالت اس معاملے پر سنجیدہ ہے۔ عدالت کو آئندہ سماعت تک عملی اقدامات کی رپورٹ پیش کی جائے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد باجوہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کا معاہدہ تھا کہ ایکس اور دیگر سوشل میڈیا نے پاکستان میں دفتر بنانے تھے، معاہدے کے باوجود انہوں نے اپنے دفتر نہیں بنائے۔ ایکس سے رابطے کے لیے خط اور ای میل لکھی گئی ہے۔ ایکس سے رابطے کے لیے امریکی سفارت خانے اور امریکی ایف بی آئی کو بھی لکھا گیا ہے۔ عظمیٰ بخاری کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ فیک ویڈیو پاکستان سے وائرل ہوئی۔ فیک ویڈیوز وائرل شیئر کرنے والے پاکستان میں ہیں۔ ابھی تک پاکستان سے ایک ہی ملزم اشفاق کو گرفتار کیا گیا ہے، دیگر ملزمان کو کسی نے آج تک پوچھا بھی نہیں ہے۔ ایف آئی اے نے دوسرے صوبے میں کارروائی کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 5 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے جو پنجاب حکومت کی وزیر اطلاعات ہیں ان کے کیس پر 5 ستمبر تک دوبارہ رپورٹ طلب کر لی ہے ایف آئی اے سے، اور کہا ہے کہ تمام تفصیلات عدالت کو بتائی جائیں۔ دوسری جانب پنجاب میں بڑے پیمانے پر جو افسران کے خلاف کارروائیاں ہیں، اور پنجاب حکومت کی جانب سے سیکرٹری خوراک پنجاب معظم اقبال سپرا کو عہدے سے ہٹا کر سیکرٹری انڈسٹریز پنجاب احسن بھٹا کو سیکرٹری خوراک پنجاب کا اضافی چارج دے دیا ہے۔ اسی طریقے سے کین کمشنر پنجاب عبدالرؤف کو عہدے سے ہٹا کر محمد شعیب خان جدون ڈائریکٹر فوڈ پنجاب کو کین کمشنر پنجاب کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ اب ایک چیز جو بڑی اہم ہے، جو جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کس طریقے سے چیزوں کو 4 ارب اور 38 لاکھ روپے کی اخراجات، اب آپ دیکھیں کہ حکومتیں کرتی کیا ہیں۔ نجکاری کے لیے صرف مشاورت پر 1 ارب اور 99 کروڑ روپے خرچ کر دیے گئے ہیں۔ حکومت نے صرف یہ جاننے کے لیے کہ کسی ادارے کی نجکاری ہو سکتی ہے یا نہیں، اس ایک کام پر 1 ارب 99 کروڑ روپے خرچ کر دی، اور پھر نجکاری کا مشورہ ملنے کے بعد اس پر عمل بھی نہیں کیا۔ سینٹ کی نجکاری کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں گزشتہ 5 سالوں میں نجکاری کے عمل پر آنے والے اخراجات اور آمدن پر بریفنگ دی گئی۔ سیکرٹری نجکاری نے بریفنگ میں بتایا کہ گزشتہ 5 سال میں نجکاری ٹرانزیکشن سے
4 ارب 38 کروڑ روپے آمدن حاصل ہوئی، جبکہ نجکاری پر اس دوران 1 ارب 40 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ آپریشنل اخراجات ملا کر مجموعی رقم 1 ارب 99 کروڑ روپے خرچ ہوئی۔ سیکرٹری نجکاری نے بتایا کہ نیشنل پاور پارک کمپنی کو نجکاری لسٹ سے نکال دیا گیا۔ نیشنل پاور پارک کمپنی کی نجکاری کے لیے 33 کروڑ روپے فائنینشیل ایڈوائزر کو دیے گئے۔ پاکستان اسٹیل ملز کو بھی نجکاری کی فہرست سے نکال دیا گیا۔ اسٹیل ملز کے لیے 3 سالوں میں فائنینشیل ایڈوائزر کو 12 کروڑ 70 لاکھ روپے ادائیگی ہوئی۔ جناح کنونشن سینٹر کو بھی نجکاری کی لسٹ سے نکال دیا گیا۔ جناح کنونشن سینٹر پر فائنینشیل ایڈوائزر کو 70 لاکھ روپے پیمنٹ ہوئی۔ رکن قومی کمیٹی نے پوچھا کہ نجکاری کے لیے فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کیوں کیا جاتا ہے، تو سیکرٹری نجکاری نے بتایا کہ فائنینشیل ایڈوائزر بتاتا ہے کہ ادارے کی نجکاری ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر نجکاری کیوں روک دی گئی، تو سیکرٹری نجکاری نے جواب دیا کہ حکومت نے ہی بعد میں اس کمپنی کی نجکاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ سال کابینہ نے اسٹیل ملز کو ڈی لسٹ کر دیا تھا۔ اسٹیل ملز کی نجکاری نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ صرف ایک بڈر رہ گیا تھا۔ حکومت کا خیال تھا کہ ایک بڈر کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں رہے گا۔ جناح کنونشن سینٹر کی نجکاری پر CDA کے کچھ اعتراضات تھے اور اس طریقے سے نجکاری نہیں ہوئی، لیکن اس پروسیس پر اب تک تقریباً 2 ارب روپے خرچ ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا نظام ہے اور اس پر یہ اور ٹوٹل جو آمدن ہے وہ 4 ارب 38 کروڑ روپے آمدن ہوئی، جبکہ جو نجکاری جس کی ہوئی ہے اور خرچ ہو گیا 1 ارب 99 کروڑ روپے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔